حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا 2 جمعوں کے درمیان۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کے لیے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک نور پیدا فرما دیں گے جو اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ کہف کی بہت ساری فضیلت وارد ہوئی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت انسان کو فتنوں سے بچاتی ہے۔ اب سیکھنا ہم نے یہ ہے کہ سورہ کہف میں کیا ہے، اس کا تھیم کیا ہے، اس کا جو بیسک پرپس ہے وہ ہے کیا۔ سورہ کہف کو جب آپ ریڈ کرتے ہیں تو وہ جو ہے 4 واقعات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ، اس کے بعد 2 بھائی جو کہ باغ والے جن کو کہا جاتا ہے ان کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے، اور پھر لاسٹ ون جو ہے وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ چاروں واقعے جو ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے جو سیکھنے کی ہے۔ انسان کی زندگی میں جو حالات ہیں، انسان جس دنیا میں رہتا ہے وہاں پہ اس کے جو جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو 2 ہی طرح کے احساس، 2 ہی طرح کے جذبات ہوتے ہیں، ایک خوشی کا، ایک غم کا۔ یعنی کہ یا تو آپ نے خوش ہونا ہے یا آپ نے غمگین ہو جانا ہے، یا آپ کامیاب ہوں گے یا آپ ناکام ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ سورہ کہف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے زندگی میں کیسے رہنا ہے اور اس کے ہمیں انعامات کیا ملنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اگر ہر امتحان کا نچوڑ لیا جائے اس دنیا میں تو 2 ہی طرح کے انسان کے پیپر ہوتے ہیں، کیونکہ حالات 2 طرح کے ہوتے ہیں، اچھے یا برے، تو پیپر بھی 2 طرح کا ہوگا۔ ایک پیپر اس کے صبر کا ہوتا ہے، ایک پیپر اس کے شکر کا ہوتا ہے۔ صبر کا پیپر یعنی کہ انسان کی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں جس میں وہ غمگین ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو گویا کہ وہ اس کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ دوسرے حالات میں انسان کو اس طرح سے ڈالا جاتا ہے کہ انسان کو بہت ساری خوشیاں دے دی جاتی ہیں، دولت دے دی جاتی ہے، ہر چیز مہیا کی جاتی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ اس کا یہ پیپر ہوتا ہے کہ آیا وہ سب ملنے پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ گویا کہ اچھے حالات میں انسان کے شکر کا پیپر ہوتا ہے۔ تو سورہ کہف ہمیں یہی 2 پیپر حل کرنا سکھاتی ہے، انہی 2 پیپرز کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے یہی 2 پیپرز رکھے ہوئے۔ اصحاب کہف کا واقعہ لے لیجئے، آپ اس میں سے نتیجہ جو یہ نکلتا ہے کہ اصحاب کہف جو تھے انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، ان کے حالات وہاں پہ اچھے نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا، انہوں نے صبر کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے مقدر میں کامیابی لکھ دی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اس کے برعکس آپ اگر 2 بھائیوں کا جو واقعہ ہے، باغ والوں کا قصہ جب پڑھتے ہیں تو ان 2 بھائیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مالا مال کر دیا، باغ عطا فرمائے جس میں ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کا پھل، ہر طرح کا میوہ موجود تھا، لیکن ان بھائیوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے وہ نعمت چھین لی اور آخرت میں بھی وہ خسارے کا شکار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب قصہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی صبر واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سفر کیا، کس طرح سے انہوں نے حضرت خضر سے ملاقات کی، کس طرح سے صبر کیا اور کس طرح سے انہوں نے علم سیکھا۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ڈھیر سارے اسباب عطا فرمائے۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں قرآن میں ہی سورہ کہف میں ہی فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اسے اتنے اسباب دیے کہ وہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک وہ سفر کر سکے۔ اس طرح کے اسباب اور کسی کو نہیں ملے۔ انہوں نے دنیا کا ہر کونا دیکھا، انہوں نے پوری دنیا دیکھی، اللہ نے ان کو اتنے زیادہ اسباب دے دیے تھے لیکن انہوں نے تکبر نہیں کیا، انہوں نے غرور نہیں کیا، بلکہ اتنی ساری نعمتیں ملنے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔
یہ واقعہ جب ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ زندگی میں چاہے ہمارے حالات اچھے ہیں، چاہے ہمارے حالات برے ہیں، چاہے ہم خوش ہیں، چاہے ہم غمگین ہیں، ہم نے ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ہر حال میں قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ ہم نے سورہ کہف سے یہی سیکھنا ہے۔ جب ہم یہ سیکھ جائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے خود کو فتنوں سے بچا لیا۔ ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نور پیدا فرما دیا جو ہر وقت ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو سورہ کہف سے ہم نے صبر بھی سیکھنا ہے اور شکر بھی سیکھنا ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر صبر آ جائے اور اس کے ساتھ شکر آ جائے تو انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی اسی کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔